السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علموں، آج ہم ماہ نومبر الدرس الثانی سورۃ الانفال آیات نمبر 49 تا 58 یعنی کہ 49 سے 58 تک اس کو پڑھیں گے سمجھیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کیا فرمانات ہیں اور احکامات ہیں۔ میں یہاں پر صرف ترجمہ ریڈ کروں گا، پھر اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن یعنی کہ وضاحت کو دیکھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت منافق اور کافر جن کے دلوں میں مرض تھا کہتے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے مغرور کر رکھا ہے، اور جو شخص خدا پر بھروسہ رکھتا ہے تو خدا غالب حکمت والا ہے، اور کاش تم اس وقت کی کیفیت کو دیکھو جب فرشتے کافروں کی جانیں نکالتے ہیں، ان کے منہوں اور پیٹھوں پر کوڑے اور ہتھوڑے وغیرہ مارتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اب عذاب آتش کا مزہ چکھو۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور یہ جان رکھو کہ خدا بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ جیسا حال فرعونیوں کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا ہے۔ انہوں نے خدا کی آیاتوں کو کفر کیا اور خدا سے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک خدا زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے، یہ اس لیے کہ جو نعمت خدا کسی قوم کو دیتا ہے جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدل ڈالے، خدا اسے نہیں بدلتا، اور اس لیے کہ خدا سنتا ہے، جانتا ہے۔ جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا، اور ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر خدا کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا ہے اور پھر ہر بار اپنے عہد کو توڑ ڈالتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پس پست ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائیں۔ عجب نہیں کہ ان کو ان سے عبرت ہو، اور اگر تم کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو۔ کچھ شک نہیں خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے ریڈ کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 49 سے 58 تک کا، یعنی کہ 49 سے 58 تک کا۔ اس سبق میں 3 باتیں اہم ہیں جن کے سوالات بھی یہاں پر موجود ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال کی ان آیات میں مسلمانوں کی جہاد کی تیاریاں دیکھ کر منافقین نے کیا تبصرہ کیا؟ اچھا، کیونکہ سورہ انفال جو نازل ہوئی تھی طالب علموں، اس کا پس منظر میں شروع میں بھی بتا چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی، اور غزوہ بدر مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلا معرکہ تھا جس میں مسلمانوں کی تعداد کافی کم تھی۔ جب مسلمان جہاد کی تیاریاں شروع کی تو کافروں کو اس بات پر اپنی جمعیت پر یعنی کہ اپنی طاقت پر اور جنگی ساز و سامان پر، اپنے جنگی مہارت پر کافی گھمنڈ اور غرور تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کی تیاریاں دیکھ کر یہ تبصرے کرنے شروع کر دیے تھے کہ مسلمان یہ کیا نیا دین آ گیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان اپنے آپ کو خود بڑا ہی سمجھنے لگ گئے ہیں، بہت طاقتور سمجھنے لگ گئے ہیں، ان کو کیا یہ خیال ہے شاید یہ ہم پر غالب آ جائیں گے۔ یہ کفار کے تبصرے کی بات بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، کفار ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہمیں نیست و نابود کر دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ فرمایا کہ آپ کفار کی جانب سے ان تبصروں کی بالکل پرواہ نہ کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار کی جانب سے کسی بھی تبصرے پر کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ آپ جنگی تیاریاں اپنی جاری رکھیے، مجاہدین کو متحد رکھیے۔ دوسرا اہم سبق یا سوال اس سبق میں یہ ہے، کفار کی جانب سے عہد شکنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہدایات دی۔ اس سبق کی آخری آیات میں ہم نے ابھی ترجمہ جو پڑھا اس میں یہی بات ہے کہ
اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کچھ شک نہیں خدا دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کفار مسلمانوں سے عہد کر لیتے، یعنی کہ ایک وعدہ، ایک معاہدہ کر لیتے تھے، لیکن بعد میں اس معاہدے کو توڑ دیتے تھے۔ معاہدہ کس وجہ سے کرتے تھے؟ وہ جب وہ دیکھتے کہ ان پہ مسلمان غالب آنے لگے، یعنی کہ کفار غالب آنے لگے، مسلمانوں کا غلبہ زیادہ ہونے لگا، تو وہ اپنے بچاؤ کے لیے، اپنی جانیں بچانے کے لیے مسلمانوں سے معاہدہ کر لیتے، ایک عہد کر لیتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے، کوئی ایسا بات نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہی وہ خود غالب ہوتے یا ان کی جمعیت پھر سے جمع ہونے لگتی، ان کا گھمنڈ، ان کا غرور پھر سے عود کر ان کے سامنے آ جاتا تھا اور وہ عہد کو توڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اگر کفار دغا بازی یعنی دھوکہ دہی پر آ جائیں اور اپنے عہد کو توڑ دیں تو آپ بھی ان کے عہد کی پرواہ نہ کیجیے، یعنی کہ یہ خیال نہ کیجیے کہ آپ نے تو ان سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ ہم کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور وہی کفار آپ کے خلاف کارروائی کرتے رہیں، تو آپ ان کے معاہدے کی، ان کے عہد کی کوئی پرواہ نہ کیجیے، بلکہ ان کا عہد اعلانیہ طور پہ انہوں نے تو چھپ کر توڑا تھا، بس ایک پیٹھ پیچھے آپ کے خلاف یعنی کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دی اور اپنی کارروائیاں جاری رکھی۔ آپ اعلانیہ طور پر ان کا عہد انہی کے سامنے توڑ دیں، اور کچھ شک نہیں ہے اللہ تعالیٰ دغا بازوں کو یعنی کہ معاہدہ پورا نہ کرنے والوں کو، وعدہ پورا نہ کرنے والوں کو دوست کبھی بھی نہیں رکھتا۔ بے شک مدد جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگی اور مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی حاصل ہوگی، بشرطیہ کہ مسلمان ثابت قدم رہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہیں۔ تیسرا اہم سوال یا تیسرا اہم سبق جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا، جس کا سوال کچھ اس طرح ہے، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیات میں فرعونیوں کے بارے میں اور ان سے پہلے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے۔ فرعون کے بارے میں آپ لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، فرعون اپنے آپ کو بادشاہ کہلواتا تھا اور اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا، لوگوں کو سجدہ کرواتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا تھا، اس کے احکامات کو جھٹلاتا تھا، مانتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو، فرعون سمیت یعنی فرعون اور اس کی فوج کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ جیسا حال فرعونیوں کا ہوا تھا ویسے ہی ان کفار کا بھی ہوگا اور کیا جائے گا، یعنی کہ یہاں پہ مراد کیا جائے گا یا ہوگا سے مراد یہ نہیں کہ کفار کو بھی ڈبو دیا جائے گا، مراد یہاں پہ یہ ہے کہ ان کو بھی نیست و نابود کر دیا جائے گا، ان کا نام صفائے ہستی سے مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور بالآخر فتح اور کامیابی جو حاصل ہوگی وہ مسلمانوں کی حاصل ہوگی۔ لیکن ان پوری آیات میں جو ہم نے ابھی جس کا ترجمہ پڑھا، ایک بات قابل غور ہے کہ ہم مسلمان یا آج کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو پڑھتے ہیں تو اس میں ایک نام تو ہمیں یاد رہ جاتا ہے، الرحمن، یعنی کہ رحم کرنے والا۔ بے شک بے شک بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام قہار بھی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ غضب کرنے والا، غیظ و غضب والا، غصے والا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ پر آتا ہے، پکڑ کرنا چاہتا ہے کسی بندے کی، خواہ وہ کفار کے لشکر میں سے تھا، کوئی تھا، مشرکین میں سے کوئی تھا، یا آج کے مسلمانوں میں سے کوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط ہے۔ ہمیں چاہیے، آج کے دور کے حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، بلکہ پوری طریقے سے عمل کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں اور اپنی دین اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سامان اکٹھا کرتے رہیں۔ اس سبق میں طالب علموں 3 سوال تھے اور 3 باتوں کے بارے میں فرمایا گیا تھا جس کا ہم نے مختصر ڈسکس کیا۔ اب اس کی ڈیٹیل کیونکہ بہت زیادہ ہے، اس کا کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ہم نے مختصر یہاں پہ ڈسکس کیا۔ ان تینوں سوالوں کا کام، یا جو آپ اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں الفاظ معنی یا پھر آیات کا مفہوم جو ہے، جو ایک آیت دی گئی ہے اس کا مفہوم یعنی کہ ترجمہ جو ہے وہ آپ کو واٹس ایپ پہ اویلیبل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔